بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد والشفاعة ثابتة للرسل والأخیار فی حق اہل الکبائر۔ یہ سب سے پہلے سمجھیے کہ شفاعت جس کو ہم اردو میں سفارش کہتے ہیں، شفاعت کا معنی آتا ہے کسی کو ملانا۔ کیا مطلب؟ جو سفارش کرے گا وہ سامنے والے بندے کو اپنے ساتھ ملا لے گا۔ مثال کے طور پر وہ جنت میں گیا ہے، سامنے والا شخص جہنم میں گیا ہے، تو وہ اپنے ساتھ ملا لے گا، اس لیے اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ یا وہ اوپر کے درجے پر ہے، دوسرا شخص نیچے درجے پر ہے، وہ اللہ رب العزت کے طرف سے اس کو جو اعزاز ملے گا تو وہ نیچے والے بندے کو بھی اپنے ساتھ ملائے گا، اس لیے اس کو کہتے ہیں شفاعت۔ سفارش کرنے والے کو عربی میں کہا جاتا ہے شفیع، یعنی ملانے والا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، جو شفاعت ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک شفاعت کبریٰ اور نمبر دو شفاعت صغریٰ۔ شفاعت کبریٰ بڑی سفارش۔ کیا مطلب؟ شفاعت کبریٰ کا حق اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اور کب دیں گے اللہ تعالیٰ؟ مشہور روایت ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ جب سارے لوگ میدان محشر کی جو دھوپ کی شدت ہوگی اس سے جب پریشان ہو جائیں گے تو ہر نبی کے پاس جائیں گے۔ آپ نے سنی وہ حدیث کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایڈریس دیں گے کہ جاؤ آخری نبی کے پاس جاؤ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں جب چلے جائیں گے تو حضور خود فرماتے ہیں اس وقت میں اللہ کی ایسی تعریف کہوں گا کہ ابھی مجھے نہیں معلوم کہ میں کیسی تعریف کروں گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سے فرمائیں گے ارفع رأسک، اپنا سر اٹھاؤ، سل تعطا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، واشفع تشفع، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ حضور سفارش فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میری بس میں تو اتنا چاہتا ہوں حساب کتاب شروع کیا جائے۔ تو دیکھیے یہاں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے سے بالکل پاک صاف تھے، کوئی چوک آپ سے نہیں ہوئی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو اپنے ساتھ کر لیں گے کہ اللہ جس طرح میں حساب سے بالکل پاک صاف ہوں اسی طرح پوری امت کو بھی اب پاک صاف کیا جائے۔ تو بہرحال تو شفاعت کبریٰ کس کو کہتے ہیں سمجھ میں آ گیا، کس کو حق ملے گا؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ ایک ہے شفاعت صغریٰ، چھوٹی سفارش، اس کا حق کس کو ملے گا؟ دیکھیے اس کے بارے میں مختلف روایت ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کو سفارش کا حق ملے گا۔ انبیاء علیہ السلام کو، نمبر 2 علماء، تو علماء میں علماء حفاظ سب آگئے، نمبر 3 شہداء کو۔ نمبر 3 کس کو؟ شہداء کو۔ بعضوں نے کہا ہے کہ علماء میں نیک لوگ بھی آگئے، صالحین بھی آگئے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ انبیاء، حفاظ، علماء، صلحاء اور شہداء، ان تمام کو سفارش کا حق ملے گا۔ اسی طرح ترمذی اور ابو داؤد شریف کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میری امت کے جو بڑے بڑے گنہگار ہیں ان کے لیے میں سفارش کروں گا اور ان کو جہنم سے نکلواؤں گا۔ جی تو بات سمجھ میں آ گئی۔ تو سفارش کا حق کن کن کو ملے گا؟ شفاعت صغریٰ کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ کن کے لیے سفارش ہوگی؟ تیسرا سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ کن کے لیے ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہوگی۔ کیا مطلب؟ نیک لوگ ہیں لیکن نیچے کے درجے میں ہیں، ان کو اوپر کے درجے میں لے جانے کے لیے بھی سفارش ہوگی۔ نمبر 2 جو گنہگار ہیں جو جہنم میں چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی سفارش ہوگی۔ حتیٰ کہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ ایسا بندہ جو مومن تھا، ایمان کی حالت، لیکن کچھ بھی عمل نہیں کیا، لم يعمل عملا خیرا قط، لم يعمل
قط کبھی اس نے نیک عمل نہیں کیا، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالیں گے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ارے نبیوں نے سفارش کر لی، صلحاء نے کر لی، شہداء نے کر لی، سب نے کر لی، اب کون رہ گیا؟ ارحم الراحمین رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹھی بھریں گے اور جہنم سے نکالیں گے ایسے لوگوں کو جنہوں نے کبھی بھی نیکی نہیں کی لیکن تھے مومن۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ شفاعت مومنین کے لیے ہوگی، گنہگاروں کے لیے بھی ہوگی، نیک لوگوں کے لیے ہوگی۔ نیک لوگوں کے لیے کیوں ہوگی تو سمجھ میں آ گیا، درجات کی بلندی کے لیے ہوگی، گنہگاروں کے لیے بھی ہوگی، جہنم سے نکالنے کے لیے ہوگی۔ تو پوری بات سمجھ میں آ گئی آپ کو، کس کو۔ ایک اور روایت ہے مجموع الزوائد حدیث کی کتاب ہے علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ لکھتے ہیں، انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے، وہ مشہور روایت ہے کہ جو اذان کے بعد درود شریف پڑھتا ہے اور درود شریف پڑھنے کے بعد جو دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوة وجبت له شفاعتی، حضور نے فرمایا اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اذان کا جواب دعا پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ اذان کی دعا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بھی حضور سے کہیں گے اس کے لیے بھی سفارش کرو۔ تو کس کے لیے سفارش ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب آخری چیز رہ گئی یہ جو بڑی اہم ہے، یہ تو سب آپ کو شاید معلوم ہو، سفارش کا حق کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں سفارش کا یہ مطلب نہیں ہے، کیا مطلب نہیں ہے سفارش کا؟ کہ زبردستی وہ اللہ کو منوائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے سفارش۔ یہ عقیدہ مشرکین کا تھا، مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں نا، ان کی اللہ کے یہاں اتنی پہنچ ہے، اللہ کے یہاں ان کی اتنی ٹچ ہے کہ وہ اللہ سے کہیں گے اللہ کو ماننا پڑے گا، اللہ مجبور ہے ان کی باتوں کے سامنے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ بھئی ان کے ساتھ بہت تعلقات ہیں، اگر یہ بول دے نا تو سامنے والے کو ماننا ہی پڑے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سفارش کرے تو سامنے والے کو جھکنا ہی پڑے، اس کا مان رکھے، جس کو بولتے ہیں ہم لوگ مان رکھ۔ تو سفارش کا یہ مطلب نہیں ہے، یا نعوذ باللہ کوئی اللہ کو منوا نہیں سکتا، حتیٰ کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر بھی اللہ نے اتنی طاقت نہیں دی ہے حضور کو کہ حضور جو ہے اللہ کو اس طرح منوا سکے۔ تو پھر سفارش کا مطلب کیا ہے، یہ اصل سمجھنا ہے۔ دیکھیے اس کو سمجھیے، اللہ تبارک و تعالی، مثال کے طور پر آپ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بات کے سنے بغیر بھی تو مجھے معاف کر سکتے تھے۔ بھائی کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے۔ اللہ مجھے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال سکتے تھے، یا نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھ سکتے تھے۔ اللہ کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پبلک میں، لوگوں میں آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سے یہ کہیں گے کہ میرے پیارے چلو تم اب سفارش کرو۔ حالانکہ حضور کی سفارش کے بغیر بھی اللہ مان سکتا تھا، لیکن حضور کو یا علماء کو یا شہداء کو، نیک لوگوں کو لوگوں میں عزت دلانے کے لیے یہ حق ملے گا، یہ مطلب ہے سفارش کا۔ باقی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لوگ اللہ کو منوائیں گے، اللہ کو ماننا پڑے گا ان کی بات، ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں۔ تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ یہ مطلب ہے بریلوی لوگ بھی مشرکین کی طرح عقیدہ رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس بزرگ کے سامنے عرضی رکھ دی تو اب یہ عرضی اللہ کو ماننی پڑے گی، اس لیے کہ اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے اتنے پیارے ہیں کہ جس طرح محب اور محبوب محبت کرنے والے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے تو محبوب کی بات ٹال نہیں سکتا محبت کرنے والا، اسی طرح اللہ ان کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ یہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے۔ تو سفارش کا حق کیوں ملے گا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بار بار کہہ رہا ہوں یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس لیے عقیدہ خود بھی درست کرو، دوسروں کا بھی درست کرو۔ تو سفارش صرف عزت دلانے کے لیے ملے گی، اس کے سوا اور کوئی مقصد ہوگا نہیں۔ اس کو بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھیے، یہ ہوگی بات۔ معتزلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سفارش کو ہم مانتے ہیں لیکن گنہگاروں کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ کیا کہہ رہے وہ؟ ہاں نیک لوگ جو نیچے کے درجے میں، ان کو اوپر لے جانے کے لیے سفارش ہوگی، باقی جو جہنم میں چلے گئے ان کے لیے سفارش ہوگی نہیں۔ کیوں؟ آپ سمجھ گئے ہوں کہ چونکہ معتزلہ کے یہاں تو وہ ایمان سے نکل گیا ہے، جب ایمان سے نکل گیا تو وہ کہہ رہے ہیں مومنین کے لیے سفارش ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ ان ظالموں کو یہی حدیث سنا دیں گے جو میں نے سنائی،
وہ ابو داؤد شریف کے اندر ہے، حضرت انس بن مالک کی حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے جو بڑے بڑے گنہگار لوگ ہیں ان کے لیے اور یہ حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے لکھا ہے ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ شفاعت کا حق مومنین کو ملے گا، اچھے لوگوں کو ملے گا، اس لیے ہمیں اچھے لوگوں میں شامل ہونا چاہیے تاکہ اللہ ہمیں بھی یہ اعزاز بخشے، اللہ ہمیں بھی یہ عزت دے کہ کل ہم لوگوں کی سفارش کرے اور کل پوری دنیا کے سامنے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت سے نوازے۔